أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تالله کہنے لگے اللہ کی قسم تفتح تذکر یوسف آپ یوسف کو یاد کرنے سے باز نہیں آئیں گے حتی تکون حرضا یہاں تک کہ آپ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں او تکون من الحالکین یا ہو جائیں فوت ہونے والوں میں سے جب بنیامین کی گمشدگی کی خبر سن کر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا تو بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ابا جان تفتح لغت میں ہے لا تفتح، فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے ہٹ جانا، رک جانا، کسی چیز سے باز آ جانا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کبھی باز نہیں آئیں گے یوسف کو یاد کرنے سے، حتی تکون حرضا یہاں تک کہ آپ غم میں گھل گھل کر بیکار ہو جائیں اور معذور ہو جائیں اور ہلنے جلنے کے قابل بھی نہ رہیں، اور تکون من الحالکین یا پھر آپ کی وفات ہی ہو جائے، اتنا غم آپ کرتے ہیں۔ گویا بیٹوں نے والد گرامی کو یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اس قدر غم کرنے پر ملامت اور کہا کہ کچھ سال، 2 سال، 5 سال کے بعد آپ کو یوسف کا تذکرہ بھول جانا چاہیے تھا۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈوب جائے دریا میں یا کسی طیارے یا ہیلی کاپٹر کے حادثے میں لاپتہ ہو جائے، 8 دن یا مہینہ اس کی تلاش جاری رکھی جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس کی تلاش ترک کر دی گئی۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان اب 40 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، اب بھی آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، آخر اتنے لمبے غم کی وجہ کیا ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بسا یبسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا، منتشر کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے آدم اور حوا میں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اور عرب کہتے ہیں بَثَّ الرِّيحُ التُّرَابَ کہ ہوا نے مٹی کو اڑایا۔ تو بسن ایسے بے قراری اور ایسے غم کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو جائے، اور حزن ایسے غم کو کہتے ہیں جو دل ہی میں رہے اور
ظاہر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ میں اپنا غم اور اپنی بے قراری اللہ کے سوا تو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ یوسف سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور پھر آپ اور آپ کے بیٹے سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں گے، اور وہ خواب جو یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی تعبیر سامنے آ کر رہے گی۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان ہے، باب ہے اذا بکل امام فی الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، تو میں حالانکہ پچھلی صفوں میں تھا، لیکن جب آپ اس آیت پر پہنچے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو حضرت عمر دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اور ان کے رونے کی آواز آخری صفوں تک آ رہی تھی، اور فرمایا شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ موضوع القرآن میں فرماتے ہیں کہ بے صبر وہ ہے خالق کا شکوہ مخلوق سے کرے، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اسی سے اپنا دکھ بیان کرتا ہوں جس نے مجھے یہ درد دیا ہے، اس کے سامنے اپنا غم بیان کرنا، اپنا شکوہ بیان کرنا، یہ کوئی بے صبری تو نہیں ہے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، پس سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر کافروں کی قوم۔ فرمایا اے میرے بچوں، تیسری بار مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تحسس کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو تلاش کرنا، بھلائی کو تلاش کرنا، اور تجسس کہتے ہیں عیب کو یا برائی کو تلاش کرنا۔ جیسے اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو تحسس کا معنی ہے اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے عقل مندی اور بصیرت کے ساتھ کسی چیز کی ٹوہ لگانا، کسی چیز کا سراغ لگانا۔ اور روح کا معنی ہوتا ہے سانس لینا، گلا گھٹ جانے کے بعد اور سانس بند ہو جانے کے بعد جب آدمی کو سانس آتی ہے تو اس کی جو راحت انسان کو میسر ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے اللہ کی آسانی کا اور اللہ کی رحمت کا کہ تنگی کے بعد اللہ پاک آسانی فراہم کرتے ہیں۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا کافر ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں اور نہ ہی انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ صرف مومن کو ہی پتہ ہے کہ اگر مجھ پر پہاڑوں کی چٹانوں جیسے اور سمندر کی لہروں جیسے مصائب بھی ٹوٹ پڑے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک مومن کی شان نہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب اس پر داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، پہنچی ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں کچھ معمولی پونجی، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو آپ ہمیں پورا معاف دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ خیرات کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب تیسری بار مصر میں گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو نہایت ادب سے ان کو ان کے لقب کے ساتھ پکارا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، گھر کا سارا سامان بک گیا اور والد صاحب دو بیٹوں کی جدائی میں اور پھر تیسرے بیٹے کے مصر میں رہ جانے کی وجہ سے انتہائی کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں اور ان کی بینائی بھی جاتی رہی ہے، اور ہم مناسب قیمت فراہم نہیں کر سکے گندم خریدنے کے لیے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اون اور پنیر اور اس قسم کی معمولی قیمت کی چیزیں لے کر آئے اور کہا کہ یہ قیمت بنتی تو نہیں لیکن آپ مہربانی فرمائیں اور آپ اسی قیمت کو قبول کر کے ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا غلہ صدقے کے طور پر اور خیرات کے طور پر دے دیں۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا کا مطلب ہے کہ ہمارے بھائی کو بنیامین کو چھوڑ کر ہم پر صدقہ کیجیے، ہمیں غلہ بھی دے دیجیے اور بھائی کو بھی چھوڑ دیجیے۔ حضرت سفیان سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی پر صدقہ حرام ہوا؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ نہیں، پہلے انبیاء پر صدقہ لینا جائز تھا۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو قرآن مجید کے مشہور مفسر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی دعا میں یہ کہے کہ یا اللہ مجھ پر صدقہ کر تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پر صدقہ کر، اس لیے کہ صدقہ وہ کرتا ہے جسے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور اللہ کو کسی ثواب کی امید نہیں، نہ ہی اللہ کو کوئی ثواب دے سکتا ہے، اس لیے اللہ سے اس کی رحمت کا اور اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے اور صدقے کا سوال اللہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمہ ایک بار، قالوا تاللہ، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف،
آپ یوسف کو یاد کرنے سے باز نہیں آئیں گے آپ یوسف کو یاد کرنے سے باز نہیں آئیں گے حتیٰ تکون حرضا حتیٰ تکون حرضا یہاں تک کہ آپ لاچار ہو جائیں یہاں تک کہ آپ لاچار ہو جائیں او تکون من الحالکین اور تکون من الحالکین یا آپ فوت ہونے والوں میں سے ہو جائیں یا آپ فوت ہونے والوں میں سے ہو جائیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا بنی اذهبوا اے میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا من یوسف و اخیہ تو ٹو لگاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی ولا تیأسوا من روح اللہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ انہ لا ییأس من روح اللہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون مگر وہی لوگ جو کافر ہوتے ہیں فلما دخلوا علیہ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے قالوا یا ایھا العزیز کہنے لگے اے عزیز مصر مسنا واہلنا الضر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور ہم یہ معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں فأوف لنا الکیل تو آپ ہمارے لیے پیمانہ پورا بھر دیجئے وتصدق علینا اور ہم پر خیرات بھی کیجئے ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین